بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. جو عنوان چل رہا ہے طبیعت و شریعت کا، بہت اہم مضمون ہے یہ. طبیعت و شریعت، امت تضاد کیوں آ رہا ہے؟ امت طبیعت کو ہو گئی ہے. شریعت کا کوئی عمل نہیں، طبیعت کا پورا عمل ہو رہا ہے. غیر خدا نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کا نزول ہو رہا ہے. کوئی دل جو ہے مطمئن نہیں ہے، کوئی جگہ کوئی دنیا میں ایسا مطمئن نہیں ہے، کیونکہ قوم جو ہے ہماری اس پہ جا رہی ہے، وہ قوم ملعون یہود و نصارہ پر، ان کی اتباع میں لگ گئی ہے. تاکید کی جو ان کی موت کرنا، اور حضرت فرمایا باری تعالیٰ نے فتح نبی اتباع کرنا، قوم راز کری اس سے، اسی لیے قوم تباہی آ رہی ہے. حدیث پاک بہت سخت تنبیہ فرمائی گئی ہے، وہ اس کی بھی وعید بھی سنا دی گئی ہے. دونوں چیزیں ہیں. جب قوم میں نافرمانی شروع ہوئی، اللہ کا عذاب آ گیا. آج امت مسلمہ جو ہے وہ طبیعت عمل کر رہی ہے، منمانی کر رہی ہے، دین سے کوئی واسطہ نہیں. جانتے تو ہیں لیکن وہی ہے، صرف عمل جو ہے سمینا پر رضانا پہ نہیں ہے. روزانہ باتیں سنتے رہتے ہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ جذبہ نہیں بات سننے کا، اسی تم پریشان ہو. اسی اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پوری قوم پہ عذاب جو آ رہا ہے، اس کے لیے تدارک یہ ہے کہ پہلے استغفار میں لگو، روز اللہ ہوگے کامیاب ہو جاؤ گے، روگردانی کرو ناکام ہو جاؤ گے. کتنے غفلت میں گزار رہے ہیں، فرائض پر کوئی اتباع نہیں ہے، فرائض اتباع نہیں کرتے، اور ایک چیز اتباع کریں گے. پارٹی بندی بہت آگے، جو کہ بالکل گھٹے کام ہی ہے. پارٹی بڑا نہیں آتے تو بل کی دعوت دو، نیکی کی دعوت دو، یہ ہے پارٹی بندی، اور یہ لوگ کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور یہ مرض چیز ہوتے ہوتے صلح احمد چلا گیا، روک ٹوک نہیں کرتے. قریب آج مجھے صحیح ادھر آ جاؤ اور آگے ہو گئی تم علماء کی پہلے قدردان نہیں ہوتے. روزانہ اپنا محاسبہ کرو کہ میری زندگی کس نہیں پہ جا رہی ہے، طاعت پر یا غفلت پر. اگر طاعت میں ہے تو اللہ کی فضا کرے، کریم سے آپ نے نوازا، مجھے طاعت توفیق عطا فرمائی. اور غفلت ہے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا مانگتے ہیں، لیکن استدعاء نہیں ہوتا، واجب نہیں، ضروریات نوازی نہیں اس کی. اہدنا الصراط المستقیم، تو دعا مانگتے روزانہ. ہر زکوٰۃ کو ضروری بننا اس کا، پھر کیوں نہیں عمل کرتے؟ لیکن جذبہ نہیں، کون مع صادقین میں عمل نہیں ہو رہا. اسے علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے. پہلے علم دین حاصل کرو، اس پہ عمل کرو گے تب اس سے کشادی پیدا ہو جائے گی. اور وہ مسیح تو بالکل حلوہ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. کتنا غبی ہوگا وہ بھی لے لے گا، لیکن جس علم دین کے حامی ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی، پھر ان کے نائبین پر. لیکن اگر ان کے نائبین نے غلطی کی، وہ چیز سلب ہو جاتی ہے. اسی لیے آج علم کے بارے میں بحث کرتا ہوں کہ آج علم برا سند ہو گیا، برا عمل نہیں رہا. میرا داخلہ ہو گیا دارالعلوم کے اندر، علوم کے اندر، ندی کے اندر، برا سند، برا عمل نہیں رہا. ایسے لوگ خطرے میں ہی پکڑ ہو جائیں گے. ایک ایک مسئلہ جاننا ضروری ہے. قوم مسائل سے بالکل احراز کر رہی ہے، اسی نام میں طبیعت منمانی کرنا. معلوم کرو کوئی ہر چیز سے اصول قائم کیا کیا دیتا ہے، چونکہ اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. منکر اس زمانے بہت ضروری ہے، ورنہ پھر تمہیں ہٹا دیے جاؤ گے. آج امت بالکل منمانی کرتی ہے. مسئلے کو یا تو اس کی شاید لازم ہے، جو مسئلہ جانو فور پہنچاؤ اس کو. حرمت اسی کا نام ہے. ایک چیز ایک وقت میں حلال ہے کہ حرام ہو جائے گی،
29 شعبان کھاؤ پیے کوئی حرض نہیں، پہلے بھی کھا لے حرام ہو جائے گا دن میں. 29 رمضان کو دن میں کھا حرام 30 ضروری ہے، مسئلہ بدل جائے گا. تو شریعت نے تم کو چیزیں عنایت کی ہیں جو خاص طور سے وجود دیا، انسان بنایا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. پھر انتخاب کیا ایمان کی دولت سے دیا. اب تقاضا یہ تھا کہ میں باغی بند کام نہ کروں. پوری امت باغی بن رہی ہے، بڑے بندہ بننے کے باغی بن رہی ہے. کیوں تم نے شرکت کی؟ جیسے کو پتہ صاحب کچھ اللہ تعالیٰ سے پیش آ گیا، کچھ مسالات کچھ ہوتی، کچھ وہی ہوتی. بالکل نہیں. جہاں پر شاید منع کیا کوئی اس میں مفاد نہیں. کفار نے دعوت دو دی تھی، تو میرے بت کی باتیں میں تمہارے بت کی باتیں رہے گا، یہ نہیں سکتا. یہاں کوئی اس کو نہیں کرے گا. بہتر انسان کی مدد کریں گے، کافی مشی مدد کریں گے. جتنی قومیں دنیا میں اور رہے اسلام کے اللہ سے مدد کریں گے. بہتر انسان کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، ہمیں جو لازم ہے یہ ان کی مدد کرنا. ایک شخص بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنا، اس کی احانت کرنا لازم ہے، مومن کی لازم ہے. لیکن مومن آج کل بالکل اپنے خدائی میں مبتلا ہو گیا، چونکہ دین کا مقصد فوت ہوا ہے. چلے اتنی مدارس کا ہوتے چلے آ رہے ہیں. پہلے نظر یہ تھا کہ عشاء دن ہوگی، اب پیسہ ملے گا، چندہ لیا بارے باری پھر ہے. شابانہ چلے آ رہے ہو، اس کو بھی کہہ دیا احانت کرنا ہے. سر بالکل بھی ماننا ہو گیا آج کل. دین ہے تو اہمیت ہونا چاہیے، حیرت ہونا چاہیے. اسلام نے مہارت سکھائی ہے، تھوڑی تم بھی مانگو جا کے. ترغیب کا حکم دیا اعلان کو، یہ دین میں کام ہو رہا ہے. بس آپ نے بھی ترغیب دی ہے، عیدگاہ میں ترغیب دی، لوگوں نے باقاعدہ پیش کیا، لیکن دین کی شادی نہیں کہ اپنی ذات کے لیے. تو جو چیز ہے طبیعت اور شریعت، طبیعت سے لوگ بہت مانوس ہو گئے، وہ چونکہ شیطان نے بات میں ساتھ لے گئے، اس سے عمل کرتے ہیں. کیسے ہجرت کے لیے تم نے جہاں کھلم کھلا نبی کی بغاوت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہو، وقت میں کر شرکت کر لی، ایسے رخصت ہوتے ہیں وہاں پہنچائیں گے. میں سے بہت سخت پہنچائیں گے وہ کہ میں نے کیا کیا. کیونکہ دین سے دوری ہے، دنیا سے غربت ہی ہے وجہ. یہ تو اللہ تعالیٰ قلب میں مہر لگا دی ہے، اللہ پر نام رکھیں گے. ایک آدھ بات پیش آئی تھا، اس میں اچھا بھی علماء بیٹھے، مفتی بیٹھے ہوئے. سلام کے اصول میں سے یہ ہے کہ آمنے سامنے سلام کرے، سخت وہی بھی ہے. ایک ساتھ سلام پیچھے سے کیا، یہ خلاف سنت بھی ہے، خلاف ادب بھی ہے. قابل سے بات ہوگی، علم الگ عمل الگ. تاکہ پھر بخار اس کے بارے میں کوئی سے پیر سلام جواب بالکل مت دو. اس کو اس نے تم کو جانور سمجھا، جانور کو پیچھے پکارتے ہیں، آدمی سامنے پکارتے ہیں. کیوں؟ تربیت نہیں ہے. ایک جو ہے ایک ہوتا تھا بس باقاعدہ اجازت بھی ان کو مجاز بھی، کوئی دلیل نہیں اس بات کی، اصلاح نہیں کی انہوں نے. ایک چیز اصلاح ضروری ہے، اس لیے اس فرض عین ہے. اکثر یہاں مرض ہو گیا، پیچھے سلام کرتے ہیں، وہ سخت منع کے اس میں بالکل جواب مت دو اس کو. سامنے سامنے یا قریب آ جائے، وہاں قریب ہونا آ جائے، پیچھے السلام علیکم، یہ کون سا سلام ہے؟ یہ بھی قابل کیوں کی ہے؟ جہاں پر تربیت دی جائے بیٹھتے نہیں، یہاں جاتے نہیں. یہ خامخواہ نظام ادب سکھاتے ہیں، وہاں پر ہر چیز کا ادب ہے. اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ سنت طریقہ ہے. ایک تو آپ نے سلام خوب پھیلاؤ، ایک منع بھی کیا ہے، حال بدل ہو کے بدل جائے گا. اس کے لیے تربیت ضرور ہوتی ہے. انہوں نے اچھا کام کیا، میں سلام کی پیش قدمی کی. میں نے پہلے سلام کی مسئلہ سواب ملے گا، یہ مسئلے خلاف صحیح بات ہے. سلام کے بارے میں جہاں تو نا کہ اس میں کچھ ضرورت ہیں. موقع اور محل کو بھی دیکھو، آپ تشریف لاتے تھے مکان کے اندر، اللہ ایسے آہستہ سلام فرماتے کہ اگر جگ رہے تو سن لیں اور نہ اتنا کھلے. اکثر لوگ آتے ہیں بس زور سلام کرتے ہیں مسجد میں یا اور جگہوں پر، یہ ادب خلاف ہی ہے.
نماز میں سلام بھیجتے ہو بھی توسل رکھ کر چیخنا پلانا نہیں ہوتا اس میں. یہ چیز سیکھنے جاتے ہیں. علم برائے عمل ہو برائے سند نہیں. اسی لیے پہلی ایک دن آئی ہے کہ تزکیہ نفس کرو, نفس کی اصلاح کرو. کیسے کرو گے؟ کتنا قابل ڈاکٹر ماہر ہے علاج کر ہی سکتا اپنا, ناممکن ہے. جانتا سب کچھ ہے, کچھ طبیعی ہوتی ہے لیکن کہیں نہیں کر پاتے علاج. ایک چیز میں کئی چیز پیدا ہو جاتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, علاج کر ہی نہیں سکتا. دوسرے کے محتاج ہے. شاگرد سے علاج کرائے گا, اس کے شاگرد علاج کرائے گا, خود نہیں علاج ہوگا. ایسے علم تو الگ چیز ہے. اس سے کیسے ہو؟ شک کا انتخاب کرو. وہاں لکھنا سکھاتے ہیں, بولنا سکھاتے ہیں, یہ ہوئی خالی لفظ ہی. تو طبیعت اور شریعت جو طبیعت سے عمل کر رہی ہے, اسی لیے عذاب الہی دعوت دے رہے ہیں. جتنا تم شریعت قریب ہوگے اتنے قلب نور پیدا ہوگا, عمل آسان ہو جائے گا. ایسے لوگ بڑے آرام دہ ہوتے, بہت آرام میں ہوتے ہیں. ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے, وہ ذکر آخرت وہ ہونا چاہیے اور ایک لیے ضروری. اور فکر دنیا میری بیٹی اضافہ کر لے تاکہ کھانا کھا سکے. کہ اس لیے تم نے ان کو تعلیم دلائی تھی. تعلیم مقصد تھا اس کا ایک وہ بن جائے, آدمی سیکھے اور کسی کو خدمت کرے, یہ مقصد تھا. اسی لیے قوم کے اکثر افراد یعنی تقریباً 80% پریشان حال ہے, دین سے بہت دور, دنیا سے بہت قریب. انہوں نے محنت کی اور مسارا نے کہ یہ کہا کہ آپ ملا نہیں بنو کہ گھر اس سے بنا دو گے, ان کو باہر نکالو. وہاں تعلق ہونا تھے 80 سال پہلے کہ یاد ہو کے گھر سے باہر نکلے اندر نہیں آئیں, پھر قیامت تک اندر آ ہی نہیں سکتے. تو دوہرا گیا اس کا. ارے کیا ملا پن نہیں, قرآن لوگ چلا گیا تھے انا جہنم راستہ یاد رکھو. یہ چونکہ انہوں نے یہ اولاد دعوے دار بننے میدان میں چل اللہ ان کو دوسری سزا دیجیے. قرآن پاک کے اندر ہے, ان کو دوسری سزا دیجیے. دین نہیں سکھایا تھا. اس سے خلا تھا کہ میں بچوں نے کھلا دیا, بہت کہہ رہا ہے یہ دعوے دار ہوگی میدان میں چلنا. اللہ سے ڈرو. یہ وہ دور ہے, پہلے دور ادب کرتے تھے داڑھی ٹوپی کا. ابھی آدھے ایک صاحب تشریف لاوی بتایا کہ جیسے ان کو دیکھا ایک دم سے بس انہوں نے چیٹے اچھالنے پڑ دیے, بہت طنز کرنا شروع کر دیا. خیر ان کی عقل مندی کچھ کھلے نہیں, یہ اب اچھے نہ بولے تو اچھا ہے. ایسے ایسے الفاظ مشترک کرنے کے الفاظ یہ ہمارے شامات ہے وہ ہے بھی ہے. اگر تم نے اس سے روگردانی نہیں کی تو دل میں بزدلی پیدا کر دیا. اللہ کے اختیار میں ہے. مومن کا بزدل نہیں تھا, اب بزدل ہو گیا. ایمان سے دور, دنیا سے قریب. اور پڑھو ٹیکنالوجی, ماننا نہیں کیا تمہیں. ٹیکنالوجی مقصد ہے معرفت ملے, اللہ تعالیٰ پہچانو. مالک نے دماغ دیا, میں نے سائن پڑھی ہے, اس سے میں نے ایک چیز دیکھی. ایڈوانسمنٹ دیجیے نہ میں آئی بس آوار بن جاؤ. یہ ہے آج کل دور اس کا. اس کا برعکس اس کی تنظیم کرنا چاہیے. ایک سنت ایک منکر. سنت کیا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے, اور منکر اصلاح کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. بتا تو دو کم سے کم. یہ خلاف شرع بات ہے. بس یہ بندہ میں گنجائش ہے. تھوڑا تشریف لگے تو بنگلہ دیش میں انہوں نے مضمون آیا تھا, اس عنوان تھا کہ اسٹرائک جائز ہے ان صورتوں میں. پورا ہوتا ہے بتا دیں ان سے ہاتھ وہیں پکڑ لیا ان کو. ایک حضرت کیا انسان اندر کو دیکھے نہیں, اس سرخی دیکھ لا اور ماں کے پیار ہو گیا اس پر. اسٹرائک جائز ہے, ہم نے کیا دیکھا ہے یہ لکھتے اسٹرائک حرام ہے ان چیزوں میں جائز ہے. اس شخص توجہ رہی ان کو. اسٹرائک حرام ہے تو سہلیت ضرور آئیں گے. آپ تو میں بھی لیتے اسٹرائک جائز ہے ان صورتوں میں. کون صورت پڑے گا اس کے؟ یہ اللہ والوں کی بات ہے. بہت ذہین ہوتے ذکی ہوتے ہیں, منکر اس طرح سے کرتے ہیں. الٹ پھیر والی بات. عنوان بدل ہوئے کام ہو جائے گا, کام تو وہی ہے. جواز دیر ہو لیکن پہلے عنوان قائم کر لو. انہیں صورتوں میں اکثر لوگ جو عبارت پیش ہوتے ہیں, جو غیر لوگ ہوتے ہیں ہمارے قابل, وہ عبارت کو پیش ہوتے ہیں. شیخ صاحب توڑ پہ کہنا چاہتے ہیں کچھ کر دیا انہوں نے.
ملا دیتے ہیں. خیر تو اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے آج کل. ورنہ پہلے قوم مومن قوم ہی تھے. میاں صاحب کہلاتے تھے وہ. سہارنپور علاقے میں خاص طور سے جن کے داڑھی ٹوپی ہو ان کا نام ہے اللہ والے. ہر ایک کیا تانگے کیا ریشے والا اللہ والے آئیے اللہ والے نام کا ہے. اب وہ بھی ختم ہو رہا ہے. جب تک شریعت چلے اور عمل کیا 100% کامیاب رہا. اور شریعت نے اعراض کیا ناکام ہوتے چلے اور کامیابی حصول ہو ہی سکتی. کہتے نہیں روزانہ بات کرتے 3 باتیں سناتے ہیں, کون سنتا ہے اس میں؟ کہتے مہر لگی یاد رکھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ڈرایا. سورہ بقرہ سے آخر قدر ڈرانے والی آیتیں ہیں چونکہ ہم واقف نہیں قرآن پاک سے. ہر موضوع پہ قیامت تک کیا اثار اس کے اندر. کہیں تو 2 جملے میں سوال, کہیں ایک پوری آیت اتار دی. سورۃ طٰہٰ میں معیشت لکھ دے تو معیشت تنگ کر دیں گے. اگر تم نے رزق روزانی کی معیشت تنگ کر دیں گے, تم عذاب سوچ دیں گے. بہت 2 جملے اس اندر ہیں. دیکھ لو مذہب خانے بند ہو گئے, لاکھ اور لاکھ نوز ہو گئے. ایک لمحہ لگتا ہے وہ. تو مالک کو جب تم ناراض ہو رہے ہو, مالک تو ظاہر سے بھگا جاؤ گے رہ کے. تو نماز سے کوئی تعلق نہیں, ذکر سے کوئی تعلق نہیں, تلاوت کوئی تعلق نہیں. اور چیزیں بہت آگے آگے تان تشنی بہت آگے. زبان کی بات بالکل نہیں کرتا مومن. جس کا چاہے برا بھلا کر رہا ہے کہ غیبت ہو رہی ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, محتان ہو رہا ہے, عام طور پہ مرض ہو رہی ہے. اللہ سے ڈرتے نہیں تم, امان غارت کرتے ہو اپنا. اسی لیے جہاں ہے عمل کرو سنبھال کے رکھو, ورنہ 2 چیز چھین لیں گے, نفس و شیطان. اس سے بہت ضروری ان چیزوں طرف امت سے ارادہ آ رہا ہے. جہاں چاہتے ہیں مار لے جاتے, پیچھے جاتے ہیں, پھر اور کہتے بچاؤ گے. ناممکن ہے. تو کتنے ممبر دے دو, چاہے کلیکٹر دو, کمشنر کو دو, پرائم منسٹر, کوئی سو نہیں ہے. مومن شان پہلے اللہ تعالیٰ رجوع کرے گا. موسیٰ علیہ السلام قوم نے پہلے ان سے پہنچے گا, پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا, پھر غالب ہو گئے. آپ سلام یہ واقعہ پیش ہے. آپ تو رجوع کے مالک اللہ, ہم سے پاک چاہیے بھی نہیں. آپ ہی سے بن جاتے ہیں. اللہ میں کامیابی تھا 100%. غزوہ بدر میں دنیا کو اب تک کوئی ہوئی ایسا مقام کہ بہت کم افراد اور غالب آ گیا, فتح بہت ہوئی ان کو. تقویٰ ہے اس کے اندر, اتباع نبی کی. نام تو یا نبی سلام کے بھگتے رہتے ہیں, ان کی اتباع نہیں کرتے. جو منمانی بات ہو رہی ہے, سنتیں فوان ہو رہی ہے. بات چیزیں ایسی ہوتی ہے جیسے مسئلہ جاننا ضروری ہوتا ہے. انہیں میں سے خلیق صاحب آیا, بہت بڑے بہت مشہور مفتی بھی ہے, عام پیش کیا انہوں نے. معمول یہ پہلے معلوم کر لیتے ہیں کیسے عام ہے, تو ہم تو ہوتے ہیں برداشت ملتے ہیں. میں نے مسئلہ معلوم ہے آپ کو. یہ وہ عام جس کے بیت درست نہیں, وہ لینا بھی خیال ہے, کھانا جائز بالکل نہیں ہے. آپ ہوتا کہ ابا آتے بھیج دیتے ہیں, اس کا کھانا بالکل درست نہیں ہے. اب یہاں پہ تھوڑا فقہ نے کیا ہے کہ اگر غیر مسلم سے ہو گئے تو گنجائش دینے کا لے کے بہتر نہیں ہے. اس کے بالکل ماتھا بہت تفصیل لکھا ہے اس کے بارے میں. لوگ آیا تھا مسلمان دکان سے لا رہے تھے, وہ بے کہاں سے ہوئی اس کی بات کب کر دیا انہوں نے. جزاک اللہ. ہے بہت بڑے مفتی بھی ہے, محترم بھی ہے, بہت بڑی جگہ کے پیش کرتا ہوں, واپس کر دیا کہ نہیں. یہ مسئلے خلافی ہے. جہاں جاتے دعوت قبول کر لیتے, کیسا گوشت ہے اس کے اندر, ذبیحہ درست ہے نہیں ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ, بہت عمدہ قربات تھا, بہت عمدہ چکن بریانی تھی, اور حرمت ہے اس کے اندر. ذبیحہ درست ہے, حرام ہے گوشت. ایک بوٹی چلی گئی, دعا قبول نہیں ہوگی. نفس کو کرنا پڑے گا. ایسے ہم جو کیوں کھا دو, کون سی جان چلی آئی تمہاری. الحمد سے برکت سے ہزاروں امام ہوتے ہیں, بہت طیب امام آتے ہیں جو واقف ہیں, کبھی وضاحت کر لیتے ہیں پہلے سے. یہ طیب امام ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں میں باغ سے لایا ہوں, باغ کے کیسے فور کیسے کہ انہوں نے پہلے تحقیق کر لو اس کی. انہیں میں سے تبلیغ مدرسے میں بہت غیر ذمہ داری ہو رہی ہے, کیسے درست ہو جائے گا.
زکات رقم تبلیغ کی نہیں تم نے، اور بچے کھائیں گے حرام مبتلا ہو جائیں گے، خود محسن گنہگار ہوگا اور لوگ گنہگار ہوں گے. تبلیغ جو قاعدے اس کو معلوم کرو. سب انہیں دے دیا، مجھے مالک بننا، کیسے مالک تم کو بنا دے؟ تم کو بنا، تم نے کیسے تبلیغ کرائی؟ اسی لیے وہی جو طلباء باہر نکالتے ہیں اسی کھانے والے وہ ناکام رہتے ہیں، ان کے اندر ہائی فائی ہونے لگتے ہیں، دین فوری شروع کر دیتے ہیں. وہ قبال بیٹھا دیا ان کے اندر. یہ تین مدارس میں تلقین کی سب سے پہلا کام جب مدرسہ کھولے 2 رکعت صلاۃ الشکر. اللہ فضل کرم سے آپ نے توفیق عطا فرمائے مدرسے میں جنت النعیم کے 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھو. اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو کہ اللہ کہ مجھے جو محروم رکھیے گا پورا سال حافظ آ دیجیے. مدرسہ تو کھل گیا ہے، آپ نے کو میں نے کھلے، اب اس کو جو ہے اس کی بقا کے دعا کرو، کامیاب رہو گے. اللہ جتنے مدارس کو چلا گئے سب عمل شروع کیا، فوراً شروع کر دیا اسی وقت سے. جو مانگو مالک سے پہلے مانگو، آپ بھیک مانگتے رہتے سب، اسی لیے اس میں نوسط آ جاتی تھی پیسوں پہ، دین فروشی عام ہونے لگی. اسی لیے تو میں نے پہلے کیا کہ دینی خدام جو آسودہ خان نام کے ہیں کبھی جھکے نہیں اور جمے رہے دین پر، نبی سے لے کے ولی تک. اب دین بالکل ایسے جا رہا ہے. یہاں دیکھو سو بھائی علت حرمت صاحب حساب کے مطابق چلا کہ 50 لاکھ رقم جمع ہے، وہ سوچ لے رہے ہیں اس سے، اور کیسے تم مدد سے لا رہے ہو؟ یہ چیز ہے بتائیے. اس لیے کہ دین اللہ کا قہر دوارا ہے، مسلمان آج بڑے بحالی میں مبتلا ہے، کہیں ان کے سکون نہیں. تم سکون جو ہے تم نے مالک کو ناراض کر دیا، اور جو بھی استعمال کر رہا ہے گنہگار ہوگا. نوح علیہ السلام بہت سمجھایا قوم کو، دیکھو ایسا مت کرو. قوم سرکش ہونے لگی، بالکل چاہے تھک کے بیٹھ گئے، ناامید. اللہ تعالیٰ پھر آ گئے، ان کو پناہ دے دی، فتح دے دی، ان کو تباہ کر دیا. سابقہ میں جتنے بیان عذاب آیا نبیوں نے بہت ان کو سمجھایا، لیکن نہیں. جو زمانہ چل رہا ہے تولنے کے بارے میں شعیب علیہ السلام نے بہت ڈرا ہے. ارے صاحب یہ پرانی چیزیں ہم چلے آ رہے ہیں، کچھ نہیں، بس عذاب آ گیا. ایسی تمام چیزیں پوری امت کے اندر پھیل گئی ہیں، وہ غیر شرعی چیزوں پر. کیوں؟ معلوم قوم نے محنت کی، یہود نصارہ نے محنت کی، تمام چیزوں پر ادب بدل. پرسوں میں نے کیا تھا کہ سعودی عرب جیسا ملک میں ایک نئی چیزوں نے ایجاد کرنی چاہیے، لازم کرا دیا. حیرت کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ جنسی تعلیم دینا. جنسی تعلیم سب کو عام کیا جائے، کیا لڑکا کیا لڑکی کار ہوگا. وہ تو قوم کیا ہے معلوم لوگ جانتے ہی نہیں. لازمی کرا دے جنسی تعلیم کو، جو اس کے ذمہ دار ہے انہیں پرورش امریکہ میں. ہمارے پڑھاتے ہیں سائنس پوری بتا ہے جنسی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ایک محدود علاقہ ہوتا ہے، اس علاقے کے تحت پڑھاتے ہیں. اس کے بعد دور پڑھتے ہیں کہ عورت اور مرد پڑھنے کے بعد، لیکن پوری دنیا نے قانون بنا دیا اگر کوئی خاتون بیمار تو لے ڈاکٹر بھیجیں گے، ڈاکٹر دیکھ ہی نہیں سکتا، نہ پڑھا اس نے لیا، فور ریفر کریں گے کسی گورنر پر ڈاکٹر پاس جانتا وہ بھی ہے. یہ پوری دنیا خدمت سے دار ہے. یہ اسلامی قانون ہے، یہ اسلامی قانون ہے. پوری دنیا میں کوئی جو ہے عورت کے پارٹ کے بارے میں سے عورت ہی دیکھے گی، کیونکہ یہ چیز ہے جو ہے آج عام کرنا چاہتے ہیں، آگے بہت ہی چلی جائے گی. اسی لیے کسی ملک کو یہ نہیں کہتا کہ ان کی اتباع کریں گے، بالکل نہیں. اتباع تو شریعت کرو. جن جن ملکوں نے فائدہ جانے اسلام کے اندر انہوں نے اس کو لے لیا. آج ہم لوگ بتا بڑے بہت ہوئے، سب جو انگریز ہو گئے صحیح وقت پہ آتے، کام پورا کرتے، صحیح وقت پہ آتے. یہ اسلامی شریعت ہے. وقت کی پابندی کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، دوسری قوم نے دیا اس کو. اسی لیے قوم کے پر عذاب آ رہا ہے. آج قوم جو ہے ایک تو تلاوت سے بہت محروم ہو رہی ہے. محروم کہیں گے، ویب سائٹ دیکھیں گے، انٹرنیٹ دیکھیں گے، موبائل دیکھیں گے، ٹیلی ویژن دیکھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ آنکھیں سے گناہ گار ہوگی تمہاری، کیا نور پیدا ہوگا اس میں.
زبان جو ہے کان مانوس ہو گئے گناہوں سے، کیا بات ختم نہ ہوئی تمہارے؟ تلاوت تو کرتے نہیں، پڑھنے کرتے نہیں، زبان سے وہی فواہش نکالنے گالی گلوچ. اس کے لیے پوری قوم جس وقت بہت گردان میں اس میں ہے، گردان پھنسی ہوئی ہے. جس اللہ سے ڈرو اس سے ہوئی. اس کا باقاعدہ اشاعت ہونا چاہیے ہر مسجد میں. ایک بات بجائے تفصیل آنے کے، ایک گناہ ایک سنت بتا دو بس، ایک گناہ ایک سنت، اور کچھ نہیں. گناہ بتاؤ گے تبھی معلوم یہ گناہ کی بات. اچھا یہ گناہ کی بات ایسی کتنے عمدہ ٹانک ہو گئے، ڈاکٹر پوچھیں گے، ڈاکٹر کہے گا یہ کیسا جوس ہے تمہیں مضر ہے ٹانک، سارے فوائد لکھے ہوتے اس کے اندر. کہ نہیں یہ تمہیں مضر ہے، ایک جوس ایسا تمہیں مضر ہے، ایسی شریعت بھی کہتی ہے. فوائد تو بتا دیا انہوں نے، لے دیا ایسا بڑے فائدے اس کے اندر ہے. لیکن مگر اس لیے کفار مکہ نے اشکال پیش کیا اللہ تعالیٰ سے. منفعت شراب بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ اطراف کے بے شک منفعت ہے، لیکن مزہ زیادہ اس کے لیے حرام ہو گئی. جس کے دل میں کھوٹ ہے وہی نماز نہیں کرتے، بحث بازی ہوتے ہیں ان کے دل میں کھوٹ ہے وہ اس کے اندر نہیں کیا. کیسے نکالی؟ یہ فلسفی قول سے جتنے فلسفی ناکامی کے لیے ہوئے ناتی ان کے اندر ان کا ناتی. میں نے بہت پڑھ لیا، میں نے بہت دیکھ لیا، مجھے کیا ضرورت ہے، وہی تباہ ہو گئے. اور جنہوں نے اپنے جھکا دیا پھر اللہ نے خود سمجھایا ان کو. صحابہ نے جھکائی اپنے کو کہ امی سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جن جن علماء نے بات اس کے پر ایک ناک تھی انہیں میں سے منارون و رمن خدو تھے، 500 علماء کی پالکی اٹھاتے تھے. ان کے تو بادشاہ تھے، مشہور تھے، اور شہزادی بھی تھے، بادشاہ عادت کی ہے. جب انہوں نے تذکیر نفس کیا شب تبریز پر حال بدل گیا. پھر لکھی کتاب مسیح معلوم پوری دنیا میں مشہور رہی ہے. رہناتین کے اندر میں تو بہت علامہ ہوں اور قابل آدمی ہوں. ان کے مسیح معلوم اس کا تذکیر نفس کیا. پھر انہوں نے امت جو ہے بیدار کیوں نہیں ہو رہی؟ لے کے ہوئی پیٹ پہ حرامات چلا گیا، وقت پابندی نہیں کرتے، امانت میں خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. یہ جب دینی مدرسے میں بات پیدا ہو جائے گی تو پبلک اسے دیکھتی ہے صاحب فلاں مدرسے، اسی لیے اسی عالم قول پھر دلیل بالکل نہیں بن جائے گا. معلوم کر لو تو نہ تو تلاوت کا معمول ہے نہ ذکر معمول ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے. اور جگہ امام تاخیر ہو جائے فوراً شور ہے ایسا مذہب دیر لگا دی اور باہر کھڑے باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ منافق علامات میں سے ہے. مسجد سے گھبرائے گا، باہر جی لگے گا. اس کو تو اور خوش ہونا چاہیے کہ 2 منٹ 4 منٹ زیادہ مل گیا میں ذکر میں لگوں گا. تاخیر ہو اچھی بات ہے. نام کی شو میں چاہتے صاحب کہاں چلو امام صاحب 5 منٹ زیادہ ہو گئے 7 منٹ زیادہ ہو گئے، بہت دیر ہو گئی، کون سی آفت آ گئی تمہارے پاس؟ دین سے مناسبت نہیں اس لیے تمہارے لگے. اور قرآن پاک کے بارے میں جو خرابی چل رہی ہے آج کل تو غلط پڑھنا یہ تو بہت عام اطلاع ہو گیا اس کو، کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں اس کو. جو چیز نہیں سیکھو گے تو وہی پڑھو گے. اسی رقص آتے ہیں ایک صاحب آئے تھے مجھ پہ کیا میں پڑھتا ہوں بچوں قاعدہ پڑھتا ہوں، پہلا سیکھا پڑھانا نہیں شدور پڑھا دیا ان کا تو غلط خود پڑھائے. چھوٹی ہے بڑی نبی اطلاع کرتے ہیں جو خطایا سورہ کوثر میں نہر ہے لفظ، وہ نہر پردے نہ ٹوٹ جائے گی اس کی، بڑی آگ چھوٹی آگ پر نہ ٹوٹ جائے گی اس کی. معنی بدل گئے، بہت غلطی کرتی ہے اس کو. ایسی انعام اور انعام صرف حرکت ہی غلطی ہے، زبر و زیب کی ہے. انعام کو انعام پردے معنی بدل گئے اس کے. پھر اللہ معاف کرے گنہگار ہوا تم سیکھا کیوں نہیں؟ اس سے کوئی وقت نہیں دے رہا. افسوس کی بات ہے. پہلے جماعت مقصد یہ تھا کہ باہر نکلیں گے سیکھیں گے، باقاعدہ ہوتی تعلیم ہوتی تھی، میں نہیں شرکت کی ہے. تعلیم ہوتی ہے باقاعدہ اس کے اندر. کون جانتے تمہیں کیا تعلیم ہو رہی ہے؟ وہ تو واقع تو نہیں سیکھتے باقاعدہ. پھر ترغیب ہے بھائی دو ہم تو بتائیات یاد کر رہے ہیں، صحیح یاد کرو، لفظ صحیح ادا کرو. کون بیٹھتا ہے؟ جہاں سے تذکرہ بیٹھتے ہیں لوگ.
اسی لیے اسلام میں میتھالوجی نہیں ہے، کہاوت بالکل نہیں ہے، جو چیز شہر سے وہی سے تواتر ہے دین کا، اور قیامت تک رہے گا، کوئی امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر. جو اللہ صاحب نے زیادہ فرمایا قیامت تک وہی رہیں گے. ایک ہے معروف مشہور، اس پر چلو گنجائش چیز نکلتی ہے، لیکن اس جمال میں کمی آ جائے گی، اتنا فرق ہو جائے گا. صحیح پڑھو، تم معروف مشہور کو یاد کرو پھر ادا کرو. تو امت کے اندر جو چیز کمی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ طبیعت کا مانوس ہو گئے، شریعت کو بھلا دیا. چاہے جب تم شریعت کو بھلا دو گے اللہ تعالیٰ تم کو بھلا دیں گے. اس لیے کہ جو وقت گزر گیا ہمیشہ رہا، اور جو آنے والا وقت ہے بس سے بدتے جات نے ارشاد فرمایا حالات قیامت تک کے لیے. تو جب ارشاد فرمایا تو صحابی تعجب ہوا، ایسا مقصد ہے آپ یہی جملہ تھا، آئے گا اس سے بدتر آئے گا، کئی بار آئے گا اس سے بدتر آئے گا. تعجب ہو سکتے تھے، وہ سوچ سکتے تھے اس سے بدتر آئے گا. تو دیکھ رہا ہے کھلیا کو ابھی بھی ہے، سب کو وقت مقرر ہوتا ہے. صلح میں جلدی جا رہے دنیا سے، علماء کے وجود جو ہے وہ دھیرے دھیرے خالی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے. 2017 بڑے بڑے علاقہ بھی چلے گئے دنیا سے، 1438 میں کئی علاقہ بھی چلے گئے دنیا سے، جن کو بالکل علم کے پہاڑ تھے. وہ اللہ نے بہت یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے. اپنے پھر حدیث کے بارے میں بہت بڑے محدث ہی ہے، لیکن دو محدث دونوں اللہ سے گزر گئے، دنیا کام کرتے ہوئے گئے. مولانا عبداللہ صاحب نورا کام کرتے ہوئے دنیا سے پڑھاتے ہوئے گئے، ایسی ہماری یونیورسٹی بھی کام کرتے دنیا سے گئے. بیماری نہیں آنے سے پہلے اتحاد میں تو گیا تھا مستشفہ پہ منوا میں، امید بالکل بچنے کی تھی ان کی، اللہ نے بچا دیا ان کو. 2 سال ان کو مہلت مل گئی، جانا وقت پورا ہو گیا چلے گئے دنیا سے. ہر مومن ضروری تیار بیٹھے، قسمت موت آ جائے ہماری، اب یہ کام کرنا بھی وہ کام کرنا، موت سب کو نہیں ہوتی. یہ نام خانقاہ اس کو کہتے ہیں، بیدار ہونا چاہیے. جتنا بیدار رہو گے اتنا ہی کام ہوگا تمہارا. تو ذکر میں لگو، فکر پیدا ہو جائے گی. طبیعت کو جو ہے مانوس کرو شریعت کے، جو شرع میں استعمال کروں گا. جہاں تو کوئی پہ ہے اس پہ گھر کیسے رونا صاحب، گھروں میں کوئی ذکر معمول نہیں. تلاوت کو عیدہ ماشا کہنا پڑے گا، سب تو سکھ کا معمول بناؤ، تلاوت کا معمول بناؤ، اور گناہ سے بچو. بچوں کو بھی چھوٹے بچے موبائل ہاتھ پہ دیا دیتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، اس پہ ان کے کھانے کو ہوگا ہو گئی گاؤں سے کیا دین بات سنیں گے. وہ پہلے تم نے بہرا کر دیا. دین سے بات کرو، باقاعدہ دم ہو گھر کے اندر، ایک وقت ہوتا رہے کرو بھائی، دیکھو دینی بات سنائی جائے گی. شیخ نے اسی لکھا کتاب فضائل اعمال کو، کہ وہ جو یعنی ہوتے ہیں ترانے ہوتے ہیں، بھائی تم سنو اس کتاب کو، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. اور برسا بات سنتے ہو کہ عمل کون کر رہا ہے اس میں؟ یہ کوئی ایسی کتاب ہے یہ سنتے رہے. شیخ ترغیب دی بھائی اس کو سنو اور عمل کرو. یہ ترغیبی کتاب ہے فضائل اعمال میں. انہوں نے ایسے عمل کیا، ایسا کیا ترغیبی شیخ نے بڑے پیارے انداز سے کہ بالکل دل نشین ہو جائے، عمل آسان ہو جائے. عمل کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ مسجد ادب کی دیکھے نہ کہ تفریح ہے، آج پوری تفریح بن گئی مسجد. یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے باتیں ہو رہی، اس میں بہت باتیں ہو رہی، یہ سیدھے گئی ہے. اسی لیے ایک وقت نکال کے پہلے استغفار کرو. مالک میں نے آج بڑی نافرمانی کی ہے، اب میں تھک گیا ہوں، آپ مجھے بچا لیجیے. مالک سے ایسے الفاظ کہو گے اللہ تعالیٰ رحم آ جائے گا فوراً. اس بندے نے مجھ سے رجوع کیا، میری آنا چاہیے، میں دوں گا اس کو، مدد کروں گا. جب مدد ہو رہی تو اس کا کہاں پہنچ جائے گا وہ. تو ان سے ضرور کیا چیز ہے، تینوں کے خلاصہ کیا نکلا؟ کثرت ذکر، اللہ کا نام لو کثرت سے. تلاوت میں جتنی چیزیں کثرت شمار ہو جائیں گے. دوسرا درجہ آتا ہے اجتناب معصیت، گناہ سے بچو.
اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ فکر آخرت، آخرت تیاری کرو. یہ خام کا نظام ہے. کب سے تصدیق ہوتا ہے وہاں پر؟ گناہ سے بچتے ہیں، فکر آخرت. وہاں کے بارے میں وہ سوچتا ہی نہیں. سوچو وہاں کے بارے میں. یہاں تشریف لائے تھے مولانا جمیل صاحب نور احمد حیدرآباد کے، وہ باقاعدہ مجلس کے اختتام پہ ٹھہرو کمرہ ہوتا تھا، کہتے مراقبہ کرو کہ میں قبر چلا گیا. آپ پیچھا کرتے روشنی بند کر دو. میں نے شرکت کی روشنی بند کر دی گئی کہ میں قبر کے اندر بیٹھا ہوں. نکیر آ رہے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے، میں کیا جواب دوں گا. یہ مراقبہ کراتے تھے کم سے 5 منٹ، پھر روشنی دلاتے تھے. یہ ترغیب ہوئی. اپنا معاوضہ کرو، مراقبہ بھی کرو. میری روح کا دے اللہ کی اطاعت میں لکھ دے، فرمان بالکل نہ لکھ دے. اسی لیے اس فتنے دور میں جب سفر کرو تو 2 رکعت صلاۃ سفر پر سفر کرو، آرام سے جاؤ گے. بہت تجربے ہیں، کوئی چھو نہیں کر سکتا. اللہ کے اس میں شہر میں آگے وہ پروٹوکال ان کے اندر ہی ہے. 2 رکعت صلاۃ سفر کرو تب سفر کرو. بس کو ہو، کار کو ہو، جہاز کو ہو، ریل کو ہو. 2 رکعت صلاۃ سفر پڑھ کے اب سفر کرو گے، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آسان محفوظ رہو گے. وہ تو تقدیر الہی ہے، جب بھول جاؤ گے تو ہونے والی بات وہ الگ چیز ہے. اختیاری چیز ہے کہ تم صلاۃ سفر پڑھ پڑ گئے، مالک سے دعا کر کے پھر چلو، آپ سے چلے آؤ گے. علی حسن دورہ مرکز راوی چل لکھنؤ کے لیے، جبکہ اگلا پہیہ اتنا نہیں خراب ہوتا، بھلے کچھ وہ شربات شرادی ہوتی، ایک دم باہر نکل گیا اور اسی وجہ تو اللہ نے بال بچا دیا، ورنہ ناممکن تھا بچنا بجائے اللہ تعالیٰ نے. تو جو چیز اختیاری سے عمل کرو، پہلے رضی اللہ، کوئی بات کرو، کوئی کام کرنا پہلے مالک سے مانگو، اللہ مجھے فلاں چیز حاجت ہے، آپ پورا فرما دیجیے. اچھی بات ہے، اس کی مدد ہوتی ہے. آج ہم لوگ مالک کو بھول گئے، مخلوق میں بھی مانگتے رہتے ہیں، میری سفارش کر دیجیے، میں یہ کرا دیجیے. مالک سے پہلے چاہو. ان کے دل سے کسی حکومت کو حاکم برا نہیں کہ منع کیا شریعت نے. یہ تو اعتراض اللہ تعالیٰ پر، حکومت اللہ تعالیٰ دی ہے، تم اعتراض کرتے ہو، کون ہوتے تم؟ وہ بھی شخص گنہگار ہو جائے، یاد رکھو. یہ ہے اللہ، آپ ان کو بٹھانا، ظلم بچا لیجیے. یہ تو ہے نہ کہ برا بھلا کرنا حاکم کو یا حکومت کو، بالکل منع ہے. شہر اس کو کوئی نہیں برداشت کیا ہے. کوئی بات ہے اس کرو، مالک سے رجوع کرو. تو کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر آخرت. ایک وقت نکال کے اللہ کا نام لو، تلاوت صحیح کرو، یا تھوڑی کرو ضرور، ایک رکو کرو جو زیارت ہوئی قرآن مجید کی، آنکھوں نے نور حاصل کر لیا زیارت قرآن مجید کی. زبان نے حرف ادا کیے، کانوں سماعت کی، 3 فائدے ہو گئے دیکھنے میں. تو جب وقت گزر گیا تو نہ رہا کہ میں نے، آپ نے مجھے وقت دی، آپ نے فرصت دی، صحت دی، دولت دی، لیکن میں نے ناکامی کی، اللہ معاف کر دیا. تو جب استعمال کرو گے کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر آخرت، اس کی برکت سے قلب نور پیدا ہو جائے گا. جب نور ہوگا تاثیر رغبت، منافع نفرت. سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمت نفسي. صلی اللہ تعالی